السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسکیری ڈیزائر۔ دوستو، چند دن پہلے ایک مشہور ٹک ٹاکر مناہل ملک کی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے اور کس نے ان ویڈیوز کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا؟ دوستو، اس لڑکے کا نام ایس کے ہے۔ یہ ٹک ٹاکر اس لڑکے کے ساتھ کام کرتی تھی۔ اس نے اس لڑکے کے ساتھ دبئی کے ہوٹل میں ملاقات کی، جہاں اس نے اپنی نازیبا حرکات کی تمام ویڈیوز خود اپنے موبائل پر ریکارڈ کیں، اور پھر چند دن بعد اس ٹک ٹاکر نے اس لڑکے کو شادی کے لیے پرپوز کیا، لیکن اس لڑکے نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس لڑکی نے اس لڑکے کو بلیک میل کرنے کے لیے اپنی اور اس کی نازیبا ویڈیوز سینڈ کیں اور کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری اور اپنی ویڈیوز وائرل کر دوں گی۔ اس نے یہ بات اس لڑکے کو ویڈیو میں کہی تھی۔ اس کے بعد اس لڑکے کو ایک اور لڑکی جس کا نام حریم شاہ ہے، اس نے یہ دھمکی دی کہ اگر تم نے اس لڑکی کی بات نہ مانی تو مجھے اس لڑکی نے تمہاری اور اپنی ویڈیوز سینڈ کی ہیں، میں ان کو وائرل کر دوں گی۔ جس کے بعد اس لڑکے نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور حریم شاہ نے ان ویڈیوز کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا، جن کے وائرل ہونے کے بعد اس لڑکے نے ایک ویڈیو بنائی اور اس لڑکی کو کہا کہ میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ جب ان محترمہ کو لگا کہ میرے بنائے ہوئے پلان میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو یہ FIA کے آفس چلی گئیں اور اس نے کمپلین درج کروائی کہ کسی نے میری ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا ہے اور مجھے بدنام کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ تمام ویڈیوز فیک نہیں ہیں، کیونکہ تمام ویڈیوز اس نے خود اپنے موبائل سے بنائی تھی۔ دوستو، یہ سب پلان اس لڑکی اور حریم شاہ کا تھا، کیونکہ ان کی ویڈیوز پر اب ویوز کم آ رہے تھے اور پیسے بھی اس طرح نہیں مل رہے تھے، جس کے لیے اس نے مزید پیسہ اور فیم حاصل کرنے کے لیے اس لڑکے کو اپنے جال میں پھنسا کر یہ سارا ڈرامہ کیا، جس کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ FIA کے آفس میں بیٹھ کر اس نے ایک ویڈیو بنائی اور کہا کہ آپ لوگ جیسے پہلے سپورٹ کرتے تھے ویسے ہی اب بھی کریں، کیونکہ میں اور میری فیملی ڈپریشن میں ہیں۔ لیکن اس کہانی میں ایک نیا موڑ تب آیا جب اس لڑکے نے اس لڑکی کو کہا کہ میں تمہارے خلاف قانونی کارروائی کروانے لگا ہوں۔ تب یہ لڑکی مزید ڈر گئی اور پھر اس نے ایک ویڈیو بنائی اور اس لڑکے سے کان پکڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ یہ اس کی پہلی اور آخری غلطی تھی، یہ آئندہ ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ دوستو، یہ سب ڈرامہ صرف پبلک اٹریکشن اور فیم حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔